السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نفل نمازوں کا ذکر کریں گے۔ کون کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، نماز حاجت، تو جتنی بھی نفل نمازیں ہیں وہ ہم اس پلے لسٹ میں جو ہے رکھیں گے، ٹھیک ہے، یا 2 یا 3 لیکچر اس پر ہم لیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو نوافل و سنن کی عظمت کا بیان۔ ابو ہریرہ جو صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جن اعمال کی سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ تو جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت میں جو ہے پوچھ ہوگی جن اعمال کے بارے میں، وہ نماز ہے۔ بس اگر نماز ٹھیک ادا کی گئی ہے تو نجات مل جائے گی، اور اگر ادا نہیں کی گئی ہے تو نا امیدی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو نا امیدی کیا زیادہ بڑھ جائے گا؟ نماز بالکل نہیں پڑھی ہوگی تو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر نماز فرضوں میں کچھ کمی ہوگی، اگر فرض نماز میں اگر کچھ کمی ہوگی تو خداوند تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کے سنت و نوافل کو دیکھو، اور فرض نمازوں میں سے جس قدر کم ہے اس کو سنت و نفلوں سے پورا کرو، اور پھر اسی طرح اس کے دوسرے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو سنت و نفل کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ تاکہ جو ہمارا ثواب ہے وہ بڑھ جائے۔ تو اگر فرضوں میں اگر ثواب کم ہوگا تو وہ کس سے پر کیا جائے گا؟ وہ سنت اور نوافل سے پر ہوگا۔ اب اشراق کی نماز کا ثواب کیا ہے؟ یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اس کی نماز میں کتنا ثواب ہے؟ معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز صبح سے فارغ ہو کر، یعنی فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ آفتاب نکل آئے، اور وہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھے۔ کس کی نماز پڑھے؟ اشراق کی، سورج نکل یا بلندی پر آ جائے، تو درمیان میں بجز کلمہ خیر کے کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے، کلمہ خیر کے کچھ نہ کہے تو بخشے جاتے ہیں۔ اسی کے گناہ اگرچہ وہ دریا کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اگر اس کے جو گناہ ہیں شخص کے اگر دریا کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے تب بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر۔ دن کے جب دن شروع ہوتا ہے اس میں کتنی رکعت پڑھ لیا کر؟ 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تمام دن کے تیرے کام بنا دیا کروں گا۔ فضائل نماز حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، کس سے پڑھتا ہے؟ جماعت سے پڑھتا ہے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد ذکر کرتا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ حج کا، عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا؟ 3 مرتبہ۔ تو یہ ضروری ہے، اسے پڑھا کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اب نماز اشراق کا وقت سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ہوتا ہے۔ جب سورج نکل جاتا ہے اس کے 20 منٹ بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز چاشت، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کا کب ہوتا ہے؟ نماز چاشت، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص چاشت کی وقت 12 رکعتیں پڑھے، خداوند تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے۔ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ہے۔ کس کی برکت؟ روزی، آپ رزق کی برکت، یہ چاشت کی نماز میں ہے۔ جو 12 رکعتیں نماز پڑھتا ہے خداوند کریم اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نماز اوابین کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ہم، کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ مغرب، دیکھو چاشت کی نماز دوپہر کے بعد پڑھی جاتی ہے، اشراق کی نماز فجر کی سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ نماز اوابین کب ہے؟ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں، کتنی رکعت؟ 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا، اسے 12 سال کی نفلی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 12 سال کی نفلی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، ترمذی میں ہے۔ اب نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ اب اس کی فضیلت دیکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد ہے تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے تہجد کی نماز؟ تہجد کا ثواب ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لازم کرو
تم اپنے اوپر رات کے قیام کو یعنی تہجد پڑھنے کو یہ لازم کر لو، ضروری کر لو کہ یہ طریقہ نیک لوگوں کا ہے جو تم سے پہلے تھے، اور رات کا قیام تمہارے اللہ سے نزدیکی کا سبب ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس کا کفارہ ہوتا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ اب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا، ان کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کے کیے ہوئے، کھلا ہوئے، سبھی معاف فرما دیں گے۔ کون سے گناہ؟ اگر جو صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز کیا صلاۃ تسبیح کے نام سے مانیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، نیت باندھ کر جو ہے ہر رکعت میں آپ کو الحمد اور سورہ پڑھ کر جو ہے پڑھیں۔ تو رکوع سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر سجدے کو کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر سجدے کے درمیان پڑھنی ہے، پھر سجدے سے بیٹھ کر پڑھنی ہے، دوسرے سجدے میں پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے 75 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر پڑھیں گے تو کتنی بار ہو جائے گا؟ 75 بار ہو جائے گا۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے کتنا بیٹھ کر جو ہے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ان سب کی میزان 75 ہو جائے گا۔ کتنا ہو جائے گا؟ 75۔ اسی طرح ہر رکعت میں جو ہے 75 دفعہ ہوگا، ہر ممکن ہو سکے۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اس سے تمام جتنے بھی گناہ ہوں گے بھول کر جان بوجھ کر سب معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے میں پڑھ لیں، اگر جمعے میں نہ ہو سکے تو کیا ہے، مہینے پڑھ لیں 1 بار، اگر مہینے میں نہ ہو تو سال میں 1 بار پڑھ لیں، سال میں نہ ہو تو زندگی میں آپ 1 بار اس نماز کو پڑھ لیں۔ یہ کس میں ہے؟ کس نے فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا۔ ابو داؤد نے بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز حاجت۔ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ سے پیش آئے تو وہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پہلے وضو کرے پھر اچھا وضو کرے، اچھا وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا پڑھے؟ یہ دعا پڑھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنی ہے، اس کا آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ ترمذی میں اور شامی میں ہے۔ اور گرہن کی نماز کیا؟ خسوف جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے خسوف، ایک ہوتا ہے کسوف۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن کو خسوف کہتے ہیں، چاند گرہن کو کسوف کہتے ہیں۔ اس میں جمع لازم ہے، اس میں جمع لازم نہیں ہے۔ ہوا پس آپ نے ایک اعلان کرنے والے شخص کو روانہ کیا جو ان الفاظ میں اعلان کرتا تھا، نماز تیار ہے۔ پھر جب آدمی جمع ہو گئے تو آپ آگے بڑھے اور 2 رکعتیں پڑھائیں جن میں 4 رکوع کیے۔ کس نے کیے رکوع؟ 2 رکعتیں پڑھیں جن میں 4 رکوع کیے اور 4 سجدے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی رکوع اور سجدے اتنا لمبا نہیں کیا جتنا اس نماز میں کیا، بخاری مسلم شریف میں۔ تو اس میں لمبا سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نماز کب تک پڑھی جاتی ہے، کب تک دعا کی جاتی ہے؟ جب تک جو سورج گرہن ہٹ نہ جائے۔ اب اس کے بعد نوٹ ہے، جو صف برابر کرتا ہے اور خالی جگہ پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جنت میں اس کا ایک گھر بناتا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہب، ٹھیک ہے، جو جگہ کو پر کرتا ہے نماز میں، خالی جگہ کو پر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور صف برابر کرتا ہے،
اس کا کیا ہے ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے رمضان بھی آنے والا ہے، تو اس سے رمضان کے متعلق میں اہمیت بتا دیتا ہوں۔ اس کی روزے کی فرضیت قرآن میں کہاں ہے وہ ہم بتاتے ہیں ابھی۔ رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کیا حق تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اس انعام کی قدر کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے اس مہینے تک کا رمضان چلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سالہ سال رمضان ہی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ پورے سال کیا ہو جائے؟ رمضان ہو جائے، اگر اس کی اہمیت پتہ لگ جائے کتنی اہمیت ہے۔ اب روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سورہ بقرہ میں ہے آیت۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اور اس سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار، نیک ہو جاؤ۔ سیقول کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے پارہ نمبر 2 اس میں دیکھ لیجیے گا۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن یعنی جان بوجھ کر یا بنا کوئی شرعی سے عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، اگر افطار کر دے غیر رمضان کا، جس نے بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے غیر رمضان کا، روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب اگر روزہ چھوڑ دے اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ نفل روزوں کا بیان کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو برابر روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ روزہ کو نہ چھوڑیں۔ کیا کہتے؟ اب آپ روزہ کو نہ چھوڑیں گے۔ جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں گے، اور میں نے کبھی نہ دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے کے روزے یہ چھوڑے مگر رمضان کے، اور تو یہ کیا ہے؟ مگر رمضان کے اور نہیں دیکھا میں نے کہ زیادہ رکھے ہوں روزے کسی مہینے کے مگر شعبان کے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ روزے رکھتے تھے شعبان کے پورے مہینے کے، ٹھیک ہے، کیا رکھتے تھے؟ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اور بخاری مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کا ذکر عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں مگر رمضان کے، اور کوئی مہینہ ایسے بھی نہیں گیا کہ اس میں آپ نے بالکل روزے نہ رکھے، جی ہر مہینے کے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائے ہر مہینے کے روزے رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف رمضان کے رکھتے تھے۔ رمضان کے تو فرض ہیں روزے۔ عرفہ کے دن روزے رکھنے کی فضیلت۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرفہ کے دن روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کی گناہ معاف فرماتا ہے، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آنے والا، ان سب کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، آنے والے کے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ کرتے ہوں کسی دن کے روزے کا جس کو آپ دوسرے دنوں کے روزے کو افضل سمجھتے ہوں، مگر اس دن کا روزہ یعنی عاشورے کے دن کا، اور اس مہینے کا روزہ یعنی ماہ رمضان کا روزہ، ٹھیک ہے، اور کسی دن کے روزے کو کیا نہیں سمجھتے تھے؟ اہمیت نہیں دیتے تھے سوائے اس کے عاشورے کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس دن کے روزے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو تو یہود و نصارہ عظمت کرتے ہیں، اس دن کی کون عظمت کرتا ہے؟ یہودی، نصارہ، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ عظمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں زندہ رہا تو اگلے سال تک تو روزے رکھوں گا، ہے نا، نوی تاریخ کا بھی، نوی کا 10ویں کا، یہودی نصارہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیا ان سے زیادہ رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، کہیں ان کی مشابہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم 2 روزے رکھتے ہیں۔ اب نوی تاریخ کا روزہ ملانے سے یہودی کی مشابہت کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، نوی تاریخ کا روزہ ملانے سے ان کی مشابہت کم ہو جائے گی، مطلب ان کے طریقے بھی نہیں ہیں، ان سے 2 روزے ہم رکھتے ہیں۔
اب 15ویں شعبان جو آئے گی اس کی فضل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، قیام کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی گرفتار بلا ہے میں اس کو عافیت دوں، اور ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات میں کیا ہے؟ عبادت کرنی چاہیے۔ شوال عید کے 6 روزے کا بیان، تو 6 روزے ہوتے ہیں شوال میں، ٹھیک ہے، اس میں 6 روزے رکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص روزے رکھے رمضان کے پھر 6 روزے رکھے شوال میں، یعنی عید کے بعد جو ہے اس نے روزے رکھے ہمیشہ کے، یعنی عمر بھر کے، ٹھیک ہے، کون سے روزے رکھے؟ عمر بھر کے روزے رکھے اگر وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر عید کے مہینے میں 6 روزے رکھے، یعنی 6 روزے بعد عید کے بعد رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے کہ اس دن تھا جس وقت اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ تو ایسا ہوگا جس نے جو وہ ابھی پیدا ہوا ہے ماں سے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ایام بیس کے روزے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیس کے روزے کبھی نہیں چھوڑے تھے، نہ حضر میں نہ سفر میں۔ ایام بیس سے مراد 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا جائے، نسائے ذی الحجہ کے 13ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھا جائے، اس ماہ میں 14 اور 15 ہی کا روزہ رکھا جائے، یعنی آپ ایام بیس یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں جو ہے 13ویں 14ویں اور 15 تاریخ کا روزہ، اس کو کہتے ہیں ایام بیس۔ اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضر میں اور سفر میں کبھی نہیں چھوڑا، اس کو ہمیں کیا رکھنا چاہیے، بہت اس کا ثواب ہے۔ فضائل قرآن کیا ہے؟ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید کو سیکھنا بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے، سیکھنا کیا ہے؟ بہت بہترین چیز ہے، سکھانا بھی بہت افضل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، ٹھیک ہے، کیا کرا؟ قرآن کو سیکھا اور سکھایا، دوسروں کو سکھایا۔ اب قوموں کے عروج و زوال میں قرآن مجید کا اثر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، اور کتنے ہی لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، یعنی جو اس پر عمل کرتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ ذلیل ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے اسی قرآن سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس شخص نے قرآن مجید پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں دیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے اسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اور قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھے تو اس کے جو ہے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اب مختلف اوقات میں مخصوص صورتوں کے فضائل سورہ فاتحہ۔ اب کیا ہے؟ مختلف وقتوں میں کچھ خاص صورتوں کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، اور فضیلت سورہ فاتحہ کیا کیا فضیلت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو چلیے اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ عبد الملک بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے کیا ہے؟ شفا ہے، بیماری کیا ہے؟ شفا ہے۔ ابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آواز دی، میں نے نماز میں مشغول ہونے کے سبب مطلب اس کی وجہ سے جواب نہیں دیا، مطلب وہ نماز میں تھے انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر میں نماز سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ آپ نے فرمایا کیا خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب تم کو رسول اللہ بلائیں تو تم فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر ان کا جواب دو اور ان کی اطاعت کرو؟ پھر اب آپ نے فرمایا کہ کیا میں تجھ کو تیرے مسجد سے جانے سے پہلے ایک ایسی صورت نہ بتلاؤں کہ جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور باتوں میں مشغول ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے مسجد سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھ کو قرآن کی ایک بڑی صورت سکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بڑا قرآن ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے، اس کی 7 آیتوں کی بہت فضیلت ہے۔ قل اللہ احد تہائی قرآن ابو داود کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم میں سے کوئی شخص رات کو تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہائی قرآن کیونکہ پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا قل اللہ احد پوری صورت تہائی قرآن کے برابر ہے، اگر کوئی 3 بار پڑھ لے تو 1 قرآن کے برابر ہو جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اسی سورہ کو بہت پسند کرتا ہوں، یعنی قل اللہ احد کو۔ آپ نے فرمایا اسی کو تیرا پسند کرنا تجھ کو جنت میں لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا تجھ کو یہ پسند کرنا۔ اب کیا معوذتین کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی یہ 4 قل ہوتے ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عجیب آیات ہیں جو نازل کی گئی ہیں آج کی رات کی، ان کے مانند آج تک نہیں دیکھی گئی ہیں۔ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں، مسلم شریف میں۔ اس کا معوذتین کی فضیلت۔ اس کے بعد کیا؟ رات کو دم کر کے سونے کا بیان۔ اب کیسے دم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو ملاتے، پھر ان پر دم کرتے، پھر ان پر قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو سارے جسم پر پھیرتے۔ ٹھیک، کیا پڑھتے؟ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھتے تھے، پھر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا، اور سر چہرے سے ہاتھوں کو پھیرنا شروع کرتے اور بدن کے اگلے حصے پر پھیرتے ہوئے سارے جسم پر پھیرتے۔ یہ 3 مرتبہ اسی طرح کرتے، یعنی 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے اور جسم پر ہاتھوں کو پھیرتے تھے۔ اب بلا دفع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش کی رات میں جو نہایت تاریکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، بس پا لیا ہم نے آپ کو، آپ نے ہم کو دیکھا، فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام 3 مرتبہ کافی ہوں گی تجھ کو ہر چیز سے، یعنی ہر بلا کو دور کریں گی۔ یعنی یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل اللہ احد۔ اب یہ کس میں؟ ابو داود میں بھی، ترمذی میں۔ اب سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں کی فضیلت کیا ہے وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ تو فضیلت کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے آخری یعنی آمن الرسول 2 آیتیں ہیں، جو شخص پڑھے ان کو رات میں وہ اس کے لیے کافی، یعنی ہر قسم کے شر اور آفت سے بچاتی ہے، آمن الرسول سے کافرین تک۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کی ہیں، جو اس کو ہر مصیبت و پریشانی سے بچاتی ہیں۔ اب شہادت کا درجہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس میں دیکھیے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے صبح کے وقت کہا اعوذ باللہ، کیا کہا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر 3 آیتیں آخر کے سورہ حشر کی پڑھیں۔ پہلے یہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر سورہ حشر کے آخری جو آیتیں پڑھے تو مقرر کرتا ہے وہ خداوند تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے اس پر مقرر کرتا ہے جو شام تک اس پر رحمتیں کیا کرتے ہیں؟ بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مرتا ہے وہ اس دن شہید ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ مرتا ہے تو اس دن وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوتا ہے۔ جو شخص ان الفاظ و آیات کو شام کے وقت پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہوگا، صبح تک رہے گا اور شام تک رہے گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لکڑی کے اس منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھے تو موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو موت کے سوا، ٹھیک ہے، موت کے سوا کوئی چیز کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت آ رہی ہے تو مطلب موت روک سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر موت نہیں ہے تو کوئی بھی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اور جو شخص آیت الکرسی کو سوتے وقت پڑھے، خداوند تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کے اور جتنے مکانات اس کے مکان کے گھر
دہوں سب کو امن میں رکھتا ہے جو یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل اور قرآن کا دل جو ہے سورہ یاسین، مطلب سورہ یاسین ہے، جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو 3 بار قل اللہ پڑھے تو اس کو 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، ترمذی میں ہے، یہ آپ پڑھ لیں۔ تو سورہ یاسین کا وظیفہ، عطا بن رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص پڑھے سورہ یاسین کو شروع دن میں پوری کی جاتی ہے، اس کی حاجتیں کیا ہیں، اس کی حاجتیں کیا ہیں، پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر جو پڑھتا ہے اس کو سورہ یاسین کو کیا کرتا ہے، شروع کرتا ہے، شروع دن میں پڑھتا ہے، تو اس کی حاجتیں کیا ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں۔ اب سورہ یاسین کی جو ہے بزرگی کیا ہے کہ معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کو پڑھا اس کے پہلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، پس اس سورہ کو اپنے مردوں کے سامنے پڑھا کرو، یعنی قریب المرگ لوگوں کے سامنے، ہے نا، بہکی جو مطلب باتیں کرتے ہیں ان کے مطلب سامنے یہ پڑھو سورہ یاسین، تو انشاءاللہ وہ کیا ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم سورہ ملک کے فضائل بتاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف بتاتے ہیں، کیا کیا وظیفے کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ایک سورہ 30 آیتوں کی ہے شفاعت کی، اور اس سورہ نے ایک شخص کو یہاں تک کہ بخشش کی گئی، اس لیے اور وہ سورہ کون سی ہے، سورہ تبارک الذی، اس میں یعنی اس سورہ نے کیا ہے، ایک شخص کی بخشش بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احمد، ترمذی، ابو داؤد میں، نسائی، ابن ماجہ میں۔ اب ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کیا تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل الکتاب اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، جب تک نہیں سوتے تھے۔ یہ وظیفہ تھے، سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ سورہ واقعہ کے فضائل پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے، کیا پڑھے، سورہ واقعہ جو ہے رات کو پڑھے، وہ فاقہ کی مصیبت میں کبھی مبتلا نہ ہوگا، یعنی اس کے گھر میں کئی فاقہ نہیں ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے کہ کیا کہتے تھے، اپنے بیٹیوں سے کیا کہتے تھے، تو یہاں لکھا ہوا ہے، وہ اس سورہ کو رات کے وقت روزانہ پڑھا کریں، بحیقی میں ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت، ذکر بڑی دولت ہے۔ قرآن میں 22 بارے میں کیا ہے مذکورہ ہے، کیا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب میں یہ ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ